درد کا درما زخم کا ملہم نور مجسم، یعنی وہ آقا جو سنہری جالیوں کے پیچھے آرام فرما رہے ہیں، یعنی وہ مصطفیٰ جو گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، یعنی وہ نبی جن کے پہلو میں صدیق و عمر آرام فرما رہے ہیں، یعنی وہ نبی جو ابو بکر کو صداقت کا سردار بنا رہے ہیں، یعنی وہ نبی جو عمر کو عدالت سے سرفراز کر رہے ہیں، یعنی وہ نبی جو عثمان غنی کو سخاوت کا سمندر بنا رہے ہیں، یعنی وہ نبی جو علی کو مشکل کشا بنا رہے ہیں، حیدر کرار بنا رہے ہیں، یعنی وہ نبی جو حسنین کے نانا ہے، زہرا کے بابا ہے، جو بے سہاروں کے سہارے ہیں، جو بے کسوں کے کس ہے، جو بے بسوں کے بس ہے، جو گر پڑنے والے کو تھامنے والے ہیں، جو دائی حلیمہ کی تنہائیوں کے سہارے ہیں، جو ڈوبے سورج کو پھیرنے والے ہیں، جو چاند کا سینہ چیرنے والے ہیں، جو کنگریوں سے کلمہ پڑھانے والے ہیں، جو درختوں کو پاس بلانے والے ہیں، جو جانوروں سے تعظیم کرانے والے ہیں، جس کی ظلموں کو قرآن نے واللیل کہا، جس کے چہرے کو قرآن نے والدہا کہا، جس کے ہاتھوں کو قرآن نے ید اللہ کہا، جس کے حکم کو قرآن نے امر اللہ کہا۔ مولا کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہہ رہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے یاد کر رہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر کے اپنے محبوب کو پکار رہا ہے۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں عاشقانہ محبتانہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، بآواز بلند مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان کہ آج ہم اور آپ اس ذات بابرکت کی یاد منانے کے لیے حاضر آئے ہیں کہ پوری روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی جلوس میں بھی ہماری شرکت ہوئی، بعد میں مناقب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم نے یہاں بیٹھ کر کے پڑھا، اور اس کے بعد تو الحمدللہ ہمارے امام صاحب نے رنگ ہی چڑھا دیا ہے۔ منافق سے پریشانی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی اہل دل نے کہا تھا مخالف سے مجھے کیا مطلب، مخالف سے مجھے کیا مطلب کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا، رحمت للعالمین کا، غوث اعظم کا۔ یہ سنیت بفضلہ تعالی کسی کے باپ کے گھر کی نہیں ہے، رسول پاک کے در کی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں جو سنیت کو سنبھالنے کی بات کرے؟ یہ تو رب کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ کام ہمارے ذمہ رکھا ہے، اور آج امام صاحب کو سن کر غوث پاک کے کرم سے دل کو تسلی اتنی ہوئی ہے، میرا رب کبھی سنیت کا بیڑا غرق نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ جس سنیت کے لیے کبھی علماء نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اپنے وقتوں کی قربانی دی ہے، کسی نے تلوار تھام کر کے اسلام کو بچایا ہے، کسی نے قلم تھام کر اسلام کو بچایا ہے، اور اسلام کے دامن پر داغ نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ اسلام کے دامن پر سیدہ پاک کے بیٹوں نے اپنے خون کا رنگ چڑھایا ہے۔ الحمدللہ آج جس بابرکت کی یاد منانے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ افضل بشر ہے، وہ نبی کے پاک کا اعتماد ہے، حضور کا بھروسہ ہے، اور رسول اللہ کا پہلا خلیفہ ہے۔ رسول اللہ کا، زور سے بولو، ساتھ دینا ہے آپ کو، رسول اللہ کا پہلا خلیفہ ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ زمانے نے بہت رنگ بدلے مگر ہم نے اپنا رنگ نہیں بدلا، قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر قیمت بڑھا چڑھا کے لگا
کا سودا نہیں کیا۔ ہمارے باپ نے، ہمارے بڑوں نے صدیق اکبر کو کل بھی پہلا مانا تھا، آج بھی پہلا ہم مانتے ہیں، اور صبح قیامت تک صدیق پہلا ہی رہے گا۔ منافق کے منصوبے سے صدیق کے منصب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منافق کے منصوبے سے صدیق کے منصب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی، مگر ہم نے ابو بکر کے عشق کا سودا نہیں کیا۔ کیوں سودا نہیں کیا؟ آپ کو پتا ہے آرام و سکون چین کی دولت نہ ملے گی، ایک پل بھی اسے رحمت و برکت نہ ملے گی۔ آرام و سکون چین کی دولت نہ ملے گی، ایک پل بھی اسے رحمت و برکت نہ ملے گی۔ جو دل کا ہے کالا وہ جہنم میں جلے گا، صدیق کے گستاخ کو جنت نہ ملے گا۔ صدیق کے گستاخ کو جنت نہ ملے گی۔ ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے کہ شان صدیق کو بیان کرے۔ حضور محدث اعظم ہند یوں کہتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا کے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات کا نام ہے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ جو رسول اللہ کے حج کا ساتھی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جو رسول اللہ کا ہجرت کا ساتھی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے جنگوں میں رسول اللہ کے نام پر پہرا دیا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے سب کچھ اپنا لٹایا رسول اللہ کے نام پر وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے رسول اللہ کی محبت میں تاج کا لباس پہنا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے خاندان لٹایا اپنا رسول کے نام پر وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے مال لٹایا اپنا رسول کے نام پر وہ صدیق اکبر ہے۔ جو رسول اللہ کا پہرے دار بن کر کے تمام زندگی گزار گیا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے حرم کی فضاؤں میں رسول اللہ کی عظمت پر سب سے پہلے خطاب کیا وہ صدیق اکبر ہے۔ کون ہے صدیق اکبر؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس نے رسول اللہ کی موجودگی میں مصلی پر چڑھ کر کے نماز پڑھائی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ کون ہے صدیق اکبر؟ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب سے جس کے لب و لہجے میں بات کی وہ صدیق اکبر ہے۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جنت کے آٹھوں دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جس کے بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش کہ اللہ مجھے صدیق کے سینے کا بال بنا دیتا، وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ عثمان غنی جن کا ادب احترام کرتے ہیں وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ مولا علی بھی جسے اپنا پیر مانتے ہیں وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جس کے سلسلے میں حسن نے بیعت کی ہے وہ صدیق اکبر۔ جس کے سلسلے میں حسین نے بیعت کی ہے وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جس کے آگے تمام صحابہ دست بستہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جو رسول اللہ کے لیے غار کو صاف کرتا ہے وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے رسول اللہ کو ہجرت کی رات غار ثور میں لے جائے وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جن کی آغوش میں رسول اللہ اپنا سر انور رکھ کر کے آرام فرمائے وہ ہے صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق اکبر؟ جو رسول اللہ کے غار کا بھی ساتھی ہے اور رسول اللہ کے مزار کا بھی ساتھی ہے۔ رسول اللہ کے غار کا بھی ساتھی ہے، مزار کا بھی ساتھی ہے۔ حضرات محترم، سرکار سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو ذرا پڑھے آپ، کس انداز سے جناب صدیق اکبر نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہر وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ صدیق بس تمہارے چہرے کو دیکھتا رہے۔ النظر یدیک، یا رسول اللہ صدیق بس آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ صدیق کی خواہش ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں اپنا مال آپ پر لٹاتا رہوں، اور یا رسول اللہ صدیق یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت صدیق آپ کی قربت میں رہے۔ رسول اللہ نے ایسا کرم فرمایا اپنے یار غار پر، ایسا کرم فرمایا رسول اللہ نے کہ رسول اللہ بدر میں گئے تو صدیق ساتھ ہے، احد میں گئے تو صدیق ساتھ ہے، ہجرت کی رات صدیق ساتھ ہے، غار میں صدیق ساتھ ہے، مدینے میں صدیق ساتھ ہے، سفر میں صدیق ساتھ ہے، مسجد میں صدیق ساتھ ہے، میدان میں صدیق ساتھ ہے، مکان میں صدیق ساتھ ہے۔ اور جب صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، صدیق تو یہ چاہتا ہے کہ چہرہ رسول ہو، نظر صدیق ہو، مصطفیٰ نے کرم فرمایا، اے صدیق جب تک زندہ رہے گا رسول کے ساتھ رہے گا، جب دنیا سے جائے گا تب بھی میں تجھے اپنے سے دور نہیں کروں گا، بلکہ تو میرے پہلو میں ہوگا، ہر وقت صدیق تو میرے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارا ایمان ہے نا، قیامت کے دن ہر بندہ اپنی قبر سے اٹھ کر آئے گا، ہر بندے کو میدان محشر میں جانا ہے۔ اچھا الحمدللہ ہم اہل اعتدال ہیں، ہم مکاری ریاکاری یہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ دیش دیکھ کے بھیس بدلے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جو بات مکان میں کہتے ہیں وہی بات میدان میں کہتے ہیں، سبحان اللہ، جو بات ہم مکان میں کہتے ہیں وہی میدان میں کہتے ہیں، اس لیے کہ میں حسینی ہوں، تیر کھانے کا جگر رکھتا ہوں، شہر نجدیت پر بولنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ کچھ دل ہے جو بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے میدان، ارے میں غلام رضا ہوں۔ ارے کالول کے سنیوں، آج تمہارا امتحان ہے، وہاں صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو کاندھے پہ اٹھا کر اپنے عشق کا امتحان دیا تو رسول نے فرمایا میں نے اپنی امت پر واجب کر دیا ہے کہ وہ صدیق کا شکر ادا کرے۔ تو آج ہمارا امتحان ہے کہ ٹھنڈی راتوں میں بیٹھ کر ہم ذکر صدیق اکبر کریں۔ یقین مانو بیٹھنا برباد نہ جائے گا۔ آج تو تم نے کالول کی سرزمین پر صدیق کے نام کا جلوس نکالا ہے، قیامت کے دن یہی زمین تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ اے پروردگار تیرے محبوب کے یہ وہی امتی ہے جس نے مجھ پر چل کر تیرے محبوب کے یار غار کی یاد منائی۔ خدا کی میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ صدیق نے جب رسول اللہ کو کاندھے پر اٹھایا تھا تب صدیق اکبر کا کلیجہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا کہ آج تو کونین کے دلہا میرے کاندھے پر ہے، آج تو دونوں عالم کے سردار میرے کاندھے پر ہے، آج تو محبوب خدا میرے کاندھے پر ہے، آج تو حبیب خدا میرے کاندھے پر ہے۔ وہاں صدیق نے فخر کیا تھا، قسم خدا کی آج گنبد خضرا میں ہمارے آپ کے آقا مسکرا کر صدیق سے کہیں گے صدیق دیکھ وفا کا صلہ یہ ملا ہے، کل تو میرے ساتھ تھا، آج میری ساری امت تیرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم الحمدللہ اہل اعتدال ہے نا، موقع پر ساری بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ صدیق اکبر کی افضلیت اولیت سے ہمیں انکار نہیں، ہم صدیق اکبر کی بھی یاد مناتے ہیں، ہم عمر فاروق کی بھی یاد مناتے ہیں، عثمان غنی کی بھی یاد مناتے ہیں،
مولا علی کی بھی یاد مناتے ہیں، امام حسن کی بھی یاد مناتے ہیں، امام حسین کی بھی یاد مناتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی بھی یاد مناتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کی بھی یاد مناتے ہیں، حضرت بلال حبشی کی بھی یاد مناتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بھی یاد مناتے ہیں، سب کی یاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جام ہی یہ پلایا گیا ہے، سبحان اللہ، جام ہی یہ پلایا گیا ہے، اور ہمارا ایمان تو بس یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہم مولا علی کی بھی یاد مناتے ہیں، اور مولا علی کی بات جب کی جاتی ہے نا تو بڑی مشہور روایت پڑھی جاتی ہے نا، غدیر خم کے موقع پر مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اس روایت کو الحمدللہ سارے سنی علماء بیان کرتے ہیں، ڈھکا چھپا کر کے نہیں، بالکل میدان میں اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس بات کا سب اعتراف کرتے ہیں، کوئی اس بات کا منکر نہیں ہے۔ بے شک حضور نے غدیر خم کے موقع پر یہ فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں کہتا ہوں جب اس روایت کو، اس حدیث کو ہر جگہ بیان کی جاتی ہے کہ علی کا ہاتھ مصطفیٰ نے پکڑا، تو پھر اس روایت کو بھی بیان کرو کہ نبی اپنے خانہ، نبی اپنے گھر سے کاشانہ رحمت سے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، صحابہ دیکھ کر مسکرائے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں دیکھ لو یہ صدیق ہے، یہ عمر ہے، جو منظر تم نے آج دیکھا ہے یہ منظر پھر قیامت میں دکھایا جائے گا۔ آج جیسے اپنے حجرے سے آیا ہوں، ایک ہاتھ میں ابو بکر ہے، ایک ہاتھ میں عمر ہے، تو قیامت میں بھی آؤں گا تو میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، ہم علی کا بھی ہاتھ اٹھانا بیان کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر اور عمر کا بھی ہاتھ اٹھانا بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جام ہی یہی پلایا گیا ہے، یہ محبت کے ساغر ہمیں دیے گئے ہیں۔ لوگ مولا علی سے محبت کرتے ہیں نا، سینہ پیٹتے ہیں، شیعہ لوگ دیکھا ہے نا اپنے، سینہ پیٹتے ہیں، کہتے ہیں علی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہم سے زیادہ محبت تم کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم سینہ پیٹتے ہیں، خون نکالتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے سینے میں ابو بکر کا بغض ہے نا، رب نے کہا پیٹو، اسے پیٹنا ہی چاہیے، اور ہمارے سینے میں صدیق کی محبت موجود ہے، تو رب نے کہا یہ سینہ پیٹا نہیں جائے گا بلکہ محبت سے سنبھالا جائے گا، سبحان اللہ، ہے نا۔ اس لیے کہ اگر پلاسٹک کی تھیلی میں کچرا ڈالا جائے تو اسے کچرے میں ڈالا جاتا ہے، کوڑے میں ڈالا جاتا ہے، مگر وہی پلاسٹک کی تھیلی میں اگر کوئی پیسہ، سونا، چاندی، قیمتی چیز رکھ دے تو اسے پھینکا نہیں جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے سینہ تمہارے پاس بھی ہے، سینہ ہمارے پاس بھی ہے۔ تم پیٹ کے صدیق اکبر کا بغض ظاہر کر رہے ہو، ہم سینہ تان کے صدیق اکبر کی یاد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا بات بہت آگے نکل جائے گی، میں بڑا مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ پڑھیں، ہر وقت رسول اللہ کے قدموں میں، ہر وقت رسول اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے پیش اگر کوئی رہا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کے ساتھ رہے تو بھی آپ کا جینے کا انداز یہ تھا کہ جو کام رسول اللہ کیا کرتے تھے صدیق اکبر کا انداز وہی تھا۔ حضور کے حوالے سے آپ نے سنا ہے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بچوں پر شفقت کرتے تھے، بڑھوں کا احترام کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے، یتیم و مسکینوں کا خیال رکھتے تھے۔ اب صدیق اکبر کا حال یہی تھا، مگر حضور کے وصال کے بعد ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال 3 مہینے 11 دن کا دور خلافت صدیق اکبر کا رہا، اور صدیق اکبر جب مقام خلافت پر فائز ہوئے، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اپنی پوری زندگی
حکمراں تھے، مسلمانوں کے سردار تھے، امیر المومنین تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انداز رسول اللہ کا رہا تھا وہی انداز پر صدیق اکبر نے اپنی زندگی کو گزار دیا۔ اللہ اکبر۔ البتہ جناب صدیق اکبر کا جب وصال ہوا نا تو حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ آپ مقام خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک دن کہا کہ ایسا کوئی کام ہے جو صدیق اکبر کرتے ہو اور عمر نہ کرتا ہو۔ دیکھیں ایسے تو صدیق سے بڑا کوئی نہیں ہے نا۔ میں نے جمعہ میں بھی اس روایت کو پڑھا تھا کہ تاروں بھری رات تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہو؟ حضور نے فرمایا جی ہاں عائشہ۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر فاروق ہے، وہ عمر فاروق ہے۔ جناب عائشہ خاموش ہوئے، حضور نے چہرہ پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے رسمستہ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے دل میں خیال یہ تھا کہ شاید آپ میرے والد محترم صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو صدیق کی بات کرتی ہے، عمر کی نیکیاں تو آسمان کے تاروں کے برابر ہے، مگر عمر کی ساری نیکیوں پر صدیق کی ایک نیکی بھاری ہے، صدیق کی ایک نیکی بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جب مال لانے کی بات ہوئی تھی نا حضور نے کہا مال لاؤ مال لاؤ۔ صدیق اکبر بھی مال لینے گئے، عمر فاروق بھی مال لینے گئے۔ عمر فاروق نے آدھا مال لیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ عمر بھی مال لے کے حاضر ہوئے، دیگر صحابہ بھی حاضر ہوئے۔ حضور نے دیکھا یہ عمر کا مال ہے قبول کیا، حضور نے دیکھا یہ عثمان کا مال ہے قبول کیا، حضور نے دیکھا فلاں صحابی کا مال ہے قبول کیا۔ مگر جب صدیق اکبر کے مال کو مصطفیٰ نے دیکھا، حضور نے دیکھا، مسکرا کر فرمایا صدیق گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ ہے، میرے گھر والوں کا بھی سب کچھ آپ ہے۔ عمر فاروق نے اس موقع پر کہا تھا صدیق آج بھی میں تیرے آگے نہ ہو سکا۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے سب کچھ لوٹا، اسی لیے تو استاد زمان علامہ حسن کہتے ہیں نا لٹایا راہ اپنے گھر کہیں بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا صدیق اکبر کا۔ تو کوئی مقابلہ تو نہیں تھا، مگر عمر فاروق نے فرمایا ایسا کوئی کام ہے جو صدیق اکبر کرتے تھے عمر نہ کرتا ہو؟ کسی نے کہا ہاں امیر المومنین۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا ایک غار میں، جنگل میں ایک غار ہے، وہاں پر ایک عورت بڑھی عورت رہتی ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، بڑی معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے۔ صدیق اکبر کا یہ معمول تھا کہ جناب صدیق اکبر روزانہ وہاں جاتے تھے، غار میں کچرا نکالتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، امیر المومنین ہے جھاڑو لگاتے تھے، اگر کسی کو ایک سیٹ مل جائے نا تو سرخاب کے اوپر لگ جاتے ہیں، وہ مومنوں کے خلیفہ تھے۔ مگر یہ انداز ملا کہاں سے؟ رسول اللہ کی غلامی میں ملا ہے، رسول اللہ کی محبت میں ملا ہے۔ اللہ اکبر کہا جھاڑو لگاتے تھے، اس بڑھیا کو کھانا کھلاتے تھے، پھر اب تشریف لے آتے تھے۔ عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے دوسرے دن آپ بھی چلے۔ حضرت عمر نے بھی جھاڑو لگایا، بظاہری وہ عورت آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتی تھی، جھاڑو لگایا اور جیسے ہی پہلا لقمہ اس عورت کے منہ میں ڈالا ہے وہ عورت کہتی ہے کیا صدیق کا انتقال ہو گیا؟ کیا صدیق کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا اے عورت میں نے آ کر بات نہیں کی کہ تو زبان لہجے سے پہچان لے کہ یہ صدیق نہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی کہ دیکھ کے پہچان لے یہ صدیق نہیں، پھر تو نے پہچانا کیسے کہ آج آنے والا صدیق نہیں بلکہ کوئی اور ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ارے وہ تو صدیق تھے جو جانتے تھے میرے منہ میں دانت نہیں ہے، پہلے صدیق اپنے منہ سے روٹی چباتے تھے پھر میرے منہ میں رکھ کر کے مجھے کھلاتے تھے، آج کسی نے ایسے ہی روٹی رکھ دی، پتہ چل گیا آنے والا کوئی اور ہے بلکہ صدیق نہیں ہے۔ یہ انداز صدیق اکبر کا تھا، اللہ اکبر۔ مگر صدیق اکبر کی افضلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف نہیں لائے، نماز کا وقت ہوا، صدیق اکبر مصلی پر حضور تشریف لائے، کسی نے تالی بجائی پیچھے سے، صدیق اکبر آگے مصلی پر پیچھے آئے،
حضور نے کہا صدیق نماز پڑھاؤ۔ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبیوں کے تاجدار کا امام بن جائے۔ حضور نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ۔ ارے جس نے صدیق اکبر کی امامت کو اس طریقے سے ثابت کر دیا کہ نبیوں کا تاجدار پیچھے ہے، نبیوں کے تاجدار نے صحابہ کے تاجدار کو آگے بڑھا دیا ہے۔ نبیوں کے تاجدار نے صحابہ کے تاجدار کو آگے بڑھا دیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آخری وقت میں وصال کا وقت قریب تھا، دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، حرارت بڑھ گئی، بخار بڑھ گیا، رسول اللہ مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ صدیق کو جا کر کے کہہ دو کہ وہ امامت کرے، نماز پڑھائے۔ قریب سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام صدیق اکبر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ اگر صدیق اکبر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے، یا رسول اللہ کسی اور کے لیے یہ حکم فرما دیا جائے کہ نماز کوئی اور پڑھائے۔ اب سنو عقیدہ دے رہا ہوں، ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے، ہمارے پاس مکمل سندیں اور مکمل حوالے موجود ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، جس قوم میں صدیق موجود ہو اس قوم میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ رسول کے مصلی پر کھڑا ہو۔ صدیق کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو حکم دو آپ نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ جب حضور کا وصال ہوا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کا وصال ہوا، ظاہری زندگی سے پردہ فرمایا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ عشق تھا صدیق اکبر کا، اللہ کیا عشق صدیق اکبر کا تھا۔ جب حضور حیات تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر رات تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، دیر رات کے بعد گھر جاتے، تھوڑی دیر بستر پر کروٹ بدلتے، پھر آ کر کے رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔ صبح ہوتی حضور دیکھتے صدیق تم یہاں؟ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے بنا کہیں چین ہی نہیں ملتا ہے، یار نہ صحیح یار کی چوکھٹ بھی زخموں پر ملہم لگاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کا عشق تھا میرے پیارو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نماز سے سلام پھیرتے نا، مصلی پر کھڑے ہو جاتے اور حضور کو مسجد میں تلاش کرتے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، لوگ ہاتھ پکڑتے کہتے صدیق تم بھول گئے ہو کہ رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا رسول اللہ کے وصال کے بعد صدیق اکبر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور وہاں جانے کے بعد جو چروائے ہوتے تھے بکریوں کو چرانے والے، ان سے پوچھتے تھے چرواؤں سے تم نے ہمارے حضور کو دیکھا ہے، تم نے ہمارے رسول کو دیکھا ہے؟ جو پہچانتا ہاتھ پکڑتا بستی میں چھوڑ کے جاتا اور لوگوں کے حوالے کر دیتے۔ لوگ سمجھاتے صدیق تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں، کون عائشہ صدیقہ؟ جو حضور کی چہیتی بیوی ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ میں اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے گھر پہ گئی، میں نے دیکھا جہاں صدیق اکبر کا بستر لگا ہوا ہے چھت پہ دھوئیں کا نشان بنا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی ابا جان یہ دھوئیں کا نشان کیسا ہے؟ نہ یہاں پر کوئی چراغ جلایا جاتا ہے نہ کھانا پکایا جاتا ہے، پھر یہ چھت پر دھوئیں کا نشان بنا کیسے؟ صدیق اکبر فرماتے بیٹی عائشہ تو نے آج دیکھا ہے جس دن سے رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے نا، کوئی رات ایسی نہیں گئی ہو کہ جس رات صدیق کا دل مصطفیٰ کی یاد میں نہ تڑپا ہو، اور صدیق کا دل مصطفیٰ کی یاد میں جلتا ہے، اور اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھوئیں کا نشان تم چھت پر محسوس کر رہی ہو۔ مجھے کہہ لینے دو کہ ماتھے پر تھپے بنانے سے نمازی نہیں بن جاؤ گے، ماتھے پر تھپے بنانے سے جنتی نہیں بن جاؤ گے، ماتھے پر
پر دھبے بنانے سے متقی نہیں بن جاؤ گے۔ متقی بننے کے لیے رسول اللہ کی غلامی فرض ہے، شرط ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ رسول اللہ کی غلامی کے بغیر آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی پیغام سرکار سیدنا صدیق اکبر کا رہا۔ بات بہت آگے نکل جائے گی، میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات محترم سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر خلافت پر جلوہ فرما رہے، امیر المومنین بن کے رہے۔ 2 سال 3 مہینے 11 دن کا عرصہ آپ کی دور خلافت کا رہا۔ آپ نے بہت اچھے سے اسلام کی بھاگ دوڑ کو سنبھالا، آپ نے بہت سے کارناموں کو انجام دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا نا، اس سے پہلے صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلوایا۔ بلانے کے بعد کہا، علی میری ایک وصیت ہے۔ کہا کیا ہے؟ صدیق کہو کیا ہے؟ فرماؤ صدیق کیا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا علی جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے آخری غسل تم دینا، سبحان اللہ، آخری غسل تم دینا۔ حضرت علی نے کہا صدیق ایسا کیوں؟ صدیق اکبر کی محبت دیکھو۔ صدیق اکبر کہتے علی اسی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے۔ علی انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور مجھے غسل دینے کے بعد مجھے کفن دینا، میرا جنازہ پڑھانا، اور میرا جنازہ مجھے کفن دینے کے بعد، میرے جنازے کے بعد علی میرے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے باہر، جس حجرے میں حضور کا روضہ بنا ہے، اچھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ جو ہے نا آج بھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، ہے نا۔ حضور کے وصال کے بعد جہاں حضور کا روضہ انور بنا تھا وہیں پر حضرت عائشہ صدیقہ رہا کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کے والد محترم صدیق اکبر ہے، تو حضرت عائشہ جب تک وہاں رہتے تھے نا تو اندر سے دروازے کی کنڈی بند ہوتی تھی، دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا، مگر صدیق اکبر آپ کے والد باپ کا وصال ہوا ہے، حضرت عائشہ اپنے گھر پہ ہے، جب دروازے کے اندر کوئی نہیں رہے گا تو دروازہ کہاں سے بند ہوگا؟ باہر ہی سے تو بند ہوگا۔ مولا علی نے کہا صدیق پھر کیا کریں؟ کہا میرے جنازے کو رسول اللہ کے حجرے کے باہر رکھ دینا اور عرض کرنا، حضور پر سلام پڑھنا، حضور پر سلام بھیجنے کے بعد عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار صدیق آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہے تو دفنا دے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا دروازہ اپنے آپ کھل جائے، کھولنا نہیں کھل جائے، ارے صدیق کا عقیدہ وہی تھا جو بریلی کے رضا کا عقیدہ اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تبھی تو میں کہتا ہوں ہمارا عقیدہ نہیں بدلا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صدیق کا عقیدہ بھی تھا کہ رسول زندہ ہے، سبحان اللہ، رسول اپنے، ارے صدیق کا عقیدہ کیوں نہ ہو؟ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو موسیٰ کا امام، نبی کا امام، نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہمارا یہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے تو پھر میرے رضا کا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سبحان اللہ۔ صدیق نے عرض کہا علی رکھ دینا جنازہ، دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، یا تو جنت البقیع میں کہیں مجھے دفن کر دینا۔ کیا ہوا؟ صدیق اکبر کا وصال ہوا، وصال سے پہلے آپ بیمار ہوا، صدیق اکبر بیمار ہو، بیمار کیسے ہوئے بتایا آپ کو؟ تحقیق کے ساتھ مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو سانپ حضرت صدیق کو غار ثور میں ہجرت کی رات کاٹا تھا، دنگ مارا تھا، ہے نا، یہ واقعہ بار بار سنا ہے۔ ہجرت کی رات جس سانپ نے صدیق اکبر کو ڈسا تھا، دنگ مارا تھا، وہی سانپ کا زہر پھر پلٹ کر وار کر گیا، اور اسی کی وجہ سے صدیق اکبر نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ کیا تھا؟
सांप के जहर को वापस लौट कर आना किस बात की दलील थी? इस बात की दलील थी सिद्दीक तूने पूरी जिंदगी खुशी हो या गम हो अपने महबूब की याद में गुजारी है। जब आखिरी वक्त हो तो वही गार वाला मंजर से तुझे याद दिला दिया जाए। अल्लाह अकबर। और क्या मंजर था उस हिजरत की रात। रसूल कभी सिद्दीक के कांधे पर नजर आते हैं, कभी रसूल सिद्दीक की गोदी में नजर आते हैं। और फरमाया गया कि जिस जगह पर नबी के पाक का जिसमें अतहर होता है वो जगह पूरी रुए जमीन नहीं बल्कि खुदा के अर्श से भी ज्यादा अफजल होती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूल जब सिद्दीक के कांधे पर थे तो रसूल का जिस्म कहाँ था? आपको कहना पड़ेगा सिद्दीक के कांधे पर था। हुजूर जब गार में सिद्दीक की गोद में आराम करवा रहे थे हुजूर का जिस्म कहाँ था? आपको कहना पड़ेगा सिद्दीक अकबर की गोद में था। तो फिर मानना पड़ेगा कि सिद्दीक अकबर का जिस्म अर्श आज़म से भी ज्यादा अफजल है। तभी तो मुस्तफा ने फरमाया अर्श की हैसियत सिद्दीक के आगे एक जर्रे के बराबर है। अर्श की हैसियत सिद्दीक के आगे एक जर्रे के भी नहीं है। सिद्दीक अकबर का जब आखिरी वक्त आया ना, अब बहुत ज्यादा बीमार थे, वही जहर औध कर गया। एक तबीब को बुलाया गया, तबीब आया गया, सिद्दीक अकबर की नब्ज को चेक किया और चेक करने के बाद तबीब ने कोई दवा नहीं दी बल्कि वो तबीब का जवाब क्या था पता है आपको? वो तबीब कहता है इन्हें कोई बीमारी नहीं लग रही है, ये किसी के इश्क में बीमार है, इन्हें इनका महबूब दिखा दिया जाए शिफा मिल जाएगी। ये किसी के दीदार में बीमार हुए हैं, ये किसी की याद में बीमार हुए हैं। अरे लोग कहते हैं इश्क करते हैं नींद नहीं आती है, सुकून नहीं मिलता है, ये झूठे खोखले दावे हैं, ये सस्ते नशे की बातें हैं। उतर जाता है सब समझ में आता है। सिद्दीक ने मोहब्बत की वो जाम पिए थे कि तबीब नफ्स पकड़ करके कहता है ये यार का बीमार है, यार का दीदार करवा दिया जाए शिफा मिल जाए। आखिर सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। विसाल के बाद मौला अली ने गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिद्दीक अकबर के जिस्म पाक को सहाबाए किराम रसूल के रोज़े अनवर के करीब लाए। दरवाजा बाई अंदर से बंद था, दरवाजा बाई से बंद था, अंदर हजरत आयशा सिद्दीका मौजूद नहीं थे, दरवाजा बाहर से बंद था। तशरीफ लाए तमाम सहाबा दर रसूल पर। मौला अली आगे बढ़े, अर्ज़ की अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलाम भेजने के बाद अली कहते हैं अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका यार हाथ सिद्दीक अकबर चाहता है आपके पहलू में जगह मिल जाए। बस सिद्दीक अली ने इतना कहना था, देखने वालों ने देखा, दरवाजा खोलने वाला कोई नजर नहीं आता है। अपने आप दरवाजा खुल गया और रसूलुल्लाह की कब्र से आवाज आई हबीब को हबीब से मिला दिया जाए, हबीब से मिला दिया जाए। अरे सिद्दीक को मुस्तफा के साथ किसी और ने नहीं किया, खुदा ने किया है। तभी तो हुजूर ने अंगूठी दी और कहा सिद्दीक इस पे एक नाम कंधा करवा कर लाओ, लिखवा कर लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक अंगूठी लेकर के गए, लेकर जैसे कि वापिस आए हैं तो अंगूठी में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक अतीकुल्लाह। हुजूर ने फरमाया ऐ सिद्दीक जरा बताओ तो सही, ऐ सिद्दीक मैंने तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने के लिए कहा था, तुमने मेरा और आपका नाम लिखवाया क्यों? सिद्दीक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाया, उसके बाद मेरे दिल ने चाहा कि जहां अल्लाह का नाम हो वहां रसूलुल्लाह का नाम न हो। ये सिद्दीक के दिल को गवारा नहीं है, इसलिए कि जहां कुरान में अल्लाह का नाम है वहां रसूल का नाम है, इसलिए कि अज़ान में अल्लाह का नाम है वहां रसूल का नाम है। और नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, दुरूद रसूल पर भेजा जाता है, सलाम रसूल पर भेजा जाता है। ऐ या रसूल अल्लाह सिद्दीक को हमारा नहीं है कि जहां अल्लाह का नाम हो वहां आपका नाम हो। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद
محمد الرسول اللہ میں نے اپنی مرضی سے لکھوایا ہے، مگر یہ عتیق اللہ صدیق عتیق اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا، یہ تو آتے آتے اپنے آپ تحریر ہو گیا۔ صدیق اتنا کہنے تھے کہ ابھی سدرہ کے مکی جبریل تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ جب صدیق نے نہیں چاہا کہ آپ کا نام خدا کے نام سے جدا کیا جائے تو پھر رب نے بھی نہیں چاہا کہ جہاں رسول کا نام ہو وہاں صدیق کا نام نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص صدیق اکبر، صحابہ رسول کا دامن، اہل بیت اطہار کا دامن، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صدیق رسول کے غار کا بھی ساتھی ہے، مزار کا بھی ساتھی ہے، قیامت میں بھی صدیق حوض کوثر پر مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ صدیق کو افضل کسی اور نے نہیں رسول اللہ نے کیا ہے، اور ایک شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی عطاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازیں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار پھیرا، صداقت کا اونچا وہ مینار پھیرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارا کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے وہ ایک فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا سے، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، ثانی اسرین سے ہے وہی تو مخاطب اسی کے لیے ہے، بڑے سب مراتب جھکاتے تھے نظریں سبھی جس کے آگے، کھڑے ہو کے شاموں سہر جس کے آگے، خدا جانتا تھا وہ کیسے بنا ہے، خدا جانتا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، عرص صدیق اکبر۔ اور ہم نے صدیق کی یاد کل بھی منائی تھی، آج بھی مناتے ہیں، اور سنی صحیح العقیدہ غج وج کے صدیق کی یاد مناتے ہیں۔ تو آؤ اے سنیوں، اے رضا کے شیروں، ہاتھ کرو اور کہہ دو تمام مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، تمام مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، تمام مست کلندر صدیق کا پہلا نمبر، تمام مست کلندر صدیق کا تیسرا نمبر، تمام مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر، تمام مست کلندر حیدر کا چوتھا نمبر۔ سارے صحابہ کی عظمت اپنی جگہ ہے، صدیق کی شان اپنی جگہ ہے، صدیق کو اپنا امام علی نے تسلیم کیا ہے، صدیق کو اپنا پیر علی نے تسلیم کیا ہے۔ صدیق کا بھی یہی نعرہ تھا جو اہل سنت کا آج نعرہ ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے۔ خدا نے صدیق کو بہت بلند کیا ہے، اور صدیق نے اپنی زندگی اسی مشن پر گزار دی کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی، مگر ہم نے ابو بکر کے عشق کا سودا نہیں کیا، اس لیے کہ آرام و سکون چین کی دولت نہ ملے گی، ایک پل بھی اسے رحمت و برکت نہ ملے گی۔ جو دل کا ہے کالا وہ جہنم میں چلے گا، صدیق کے گستاخ کو جنت نہ ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام
ہم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم القيامة. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حينا على الإسلام، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم توفنا في المدينة المنورة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا خدای قدیر الجبار، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا رزاق، یا حی، یا قیوم. ہمارے پروردگار ہم نے مختصر سے وقت میں تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے محبوب یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کیا. محفل پاک میں شروع سے لے کر اخیر تک حمد باری تعالیٰ ہاتھ و منقبت پڑھیں گے. اسلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھا گیا. فاتحہ میں شیرنی کھانا رکھا گیا. ان تمام کا ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مولا. اپنے فضل و کرم و رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور جو کچھ تو اس کا ثواب عطا فرمائے. سب سے پہلے ثواب نذرانہ ہم تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام غوث، تمام کتب، تمام ابدال، تمام سلسلوں کے تمام مشائخ اعظام کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے. مولا قبول فرما. بالخصوص اس نذرانے کو ہم امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. تیرے ان نیک بندوں اور بندیوں کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. تمام سنی مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب بخشتے ہیں میرے مولا. ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. صحت و تندرستی عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے چھٹکارا دلا دے. ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خزانے سے بے پناہ رزق حلال عطا فرما اور اس میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت جیسا دل عطا فرما. یا اللہ علیہ اسلام و سنیت کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ عظیم فرینڈ سرکل کی جانب سے بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے اس محفل پاک کا اہتمام کیا. یا اللہ اپنی شایان شان کے مطابق انہیں دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما. ان کے رزق حلال میں عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرما. اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے. صدقہ رسول پاک کا، صدقہ نبی پاک کا، صدقہ نبی کی آل کا، صدقہ نبی کی اصحاب کا، صدقہ سیدنا صدیق اکبر کا، صدقہ سیدنا فاروق اعظم کا، صدقہ سیدنا عثمان غنی کا، صدقہ سیدنا مولائے کائنات کا، صدقہ کل اولیاء کرام کا. آمین ثم آمین بحق طه و یاسین کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.